بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر یہ اللہ ہی جانتا ہے، ڈبل، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، کتنا بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ نہیں ملی، شب قدر جیسی نعمت کسی اور امت کو نہیں ملی، اور یہ صرف اس امت کو ملی، امت کی وجہ سے یا نبی کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے ایک معنی تو عظمت اور شرف کے ہیں، کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رات کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی بلندی ہے۔ اور ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کی پہلے کوئی قدر نہیں تھی اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، کم اعمال کی وجہ سے، وہ اس رات جب عبادت کر لیتا ہے تو اس کی بھی قدر ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو قدر کہتے ہیں۔ پھر قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، اتنی کثرت سے حدیث کے اندر آتا ہے سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں نا، وہ سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نیچے زمین پر آ جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد۔ تو فرشتوں کو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں یہ چھوٹی سی زمین، کیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں، کہ اس رات فرشتوں کو نا ڈیوٹیز دے دی جاتی ہیں اگلے سال تک کی، کس نے مرنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس کے ہاں بچہ ہونا ہے، کس کے ہاں کیا ہونا ہے، ساری تفصیلات جو لوح محفوظ میں پہلے سے ہیں وہ دے دی جاتی ہیں۔ تو بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ رات بدلتی بدلتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے پورے رمضان کی کوئی رات ہو سکتی ہے، آخری عشرے کی کوئی رات ہو سکتی ہے، اور شارٹ کر کے آپ بتایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔